اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز، بیٹری پرابلمز اینڈ سلوشن سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چلستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، اور آپ کے لیے نت نئے ٹاپک لاتے ہیں جس میں کہ آپ مستفید ہو سکیں۔ اس میں مختلف بیماریوں کے بھی ہیں اور مختلف انسٹیٹیوٹس میں آپ کے ایڈمیشن کے سلسلے میں بھی آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج ہم ایم فل مائکرو بایولوجی کے بارے میں کہ آپ کس طرح ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور آپ کس طرح آپ کا کیریئر آگے ہوگا، ایم فل مائکرو بایولوجی کی ڈگری کا کیا سکوپ ہوگا اور اس کی کون کون سی جاب اپرچونٹیز ہوں گی، آج ویٹرنری پرابلمز اینڈ سلوشن چینل سے ہم اس کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایم فل مائکرو بایولوجی کا اگر ہم سکوپ کے بارے میں بات کریں تو ان کا فیوچر بہت برائٹ ہے اور ان کا کیریئر ہر جگہ پہ موجود ہے، اور جن لوگوں کے پاس سکلز ہیں، نالج ہے، تو وہ اس پروگرام کو ارن کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ دل لگی کے ساتھ اس پروگرام میں محنت کریں اور ایم فل مائکرو بایولوجی میں ایڈمیشن لیں۔ تو جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ مائکرو بایولوجسٹ وہ زندگی کے ہر شعبے میں کام کر سکتے ہیں جس میں انڈسٹری شامل ہے، اور اس کے علاوہ مختلف لیبز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، اور وہ اپنا سیلف امپلائمنٹ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ وہ اپنی جو سکلز ہیں اور قابلیت ہے اس کو ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز کی بنیاد پہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ ایم فل مائکرو بایولوجی کے جو گریجویٹس ہیں وہ ہاسپٹلز میں، ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسیز میں جس میں فوڈ اتھارٹیز شامل ہیں، گورنمنٹ کی ایجنسیز میں اور فارماسیوٹیکل ایجنسیز میں یا ان کی کمپنیز میں سرو کر سکتے ہیں۔ آپ کو ڈیئر ویورز جیسے علم ہے کہ مائکرو بایولوجسٹ جو ہیں وہ عام طور پر جو مائکروسکوپک یا مائکروسکوپ کے نیچے نظر آنے والے آرگنیزمز ہیں یا نظر آنے والی جو مخلوق ہے جس میں بیکٹیریا شامل ہیں، وائرس ہیں، فنگس ہے، بیکٹیریو فیج ہیں، اور اسی طریقے سے قوت مدافعت یا امیونٹی ہے، اس کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور جیسے آپ کو علم ہے کہ آرگنیزمز عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو فائدہ مند ہوتے ہیں جن کو ہم بینیفیشل بیکٹیریا کہتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کو ہم ہارمفل بیکٹیریا کہتے ہیں یا ڈیزیز پروڈیوسنگ بیکٹیریا کہتے ہیں۔ جو بینیفیشل بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم میں ہر وقت موجود رہتے ہیں اور وہ ہمارے جسم میں اچھے کام کرتے ہیں اور مختلف وٹامنز پیدا کرتے ہیں، ہمیں ہاضمے میں مدد دیتے ہیں، ہماری قوت مدافعت بڑھانے میں مدد دیتے ہیں، وہ ہماری آنتڑیوں میں پائے جاتے ہیں، ہمارے منہ کے اندر مائکرو فلورا بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن جو دہی ہے اس میں بھی یہ بینیفیشل بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو دوسرے قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہارمفل ہوتے ہیں وہ عام طور پر انسانوں میں اور پلانٹس میں یا جو فصلات ہیں ان میں اور جو جانور ہیں ان میں یہ مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ صرف مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں بلکہ یہ ہماری فصلات تک کو تباہ کر دیتے ہیں اور انڈسٹری میں بھی یہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ جو دوسرے آرگنیزمز ہیں وہ عام طور پر ریکمبیننٹ ٹیکنالوجی میں جو ہمارے فرینڈلی مائکرو آرگنیزمز ہیں ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں، ویکسینز ان سے بنائی جا سکتی ہیں، ہارمونز ان سے بنائے جا سکتے ہیں، اور کچھ میڈیسنز اور کچھ جو مشروبات ہیں وہ تیار ہوتی ہیں جس میں لسی وغیرہ شامل ہے۔ مائکرو بایولوجسٹ ان آرگنیزمز کو علیحدہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر اچھی طرح سے اسٹڈی کرتے ہیں۔
جو مائکرو بایولوجسٹ کا عام طور پر خاص کام ہے وہ بہت سارے فیلڈز میں ہے، جس میں سے میڈیسن کا فیلڈ ہے، ایگریکلچر کا فیلڈ ہے، انوائرمنٹ کا فیلڈ ہے اور انڈسٹری شامل ہے۔ چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنس بہاولپور نے پوسٹ گریجویٹ ایڈمیشن کا اعلان کر دیا ہے، اور اس میں ایم فل مائکرو بایولوجی میں ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے، جس میں ہائیلی کوالیفائڈ فیکلٹی اور اس کو بہترین طریقے سے ویل اکوپڈ لیبز کے اندر ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس میں آن لائن اپلائی کرنے کی جو تاریخ ہے وہ 10 اگست سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اس کا لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 31 اگست ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ اپنے انٹری ٹیسٹ لے گا جو کہ 6 ستمبر کو ہوگا، اور اگر کسی نے گیٹ دیا ہوا ہے تو وہ اس پورٹل میں انٹری کر کے اس ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ سے وہ نہیں اپیئر ہوگا۔ اسی طریقے سے جو کلاسز ہیں، جو فرسٹ میرٹ لسٹ ہے وہ 13 ستمبر سے ہے، اور کلاسز 20 ستمبر 2021 سے سٹارٹ ہوں گے۔ تو ایلیجیبلٹی کے لیے ایک کرائٹیریا واضح ہے کہ اس میں جو 4 سال کی گریجویشن ڈگری ہے آفٹر ایف ایس سی، تو یا 16 سال کی جو ایجوکیشن ہے وہ کم سے کم چاہیے، اور اس میں جو سی جی پی اے ہمیں چاہیے وہ 2.50 آؤٹ آف 4.00 ہو، اور اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو www.cuas.edu.pk پہ جا کے ایک پاپ اپ کریٹ ہو جائے گا، ایک پورٹل کریٹ ہو جائے گی جس میں اپنے ضروری انفارمیشن دے کے وہ ایڈمیشن کے پروسیس میں اپنے آپ کو داخل کر سکتا ہے۔ اپلیکیشن کی پروسیسنگ فیس 1000 روپیز ہے جو کہ ون ٹائم لی جاتی ہے، اور اگر کوئی ٹیسٹ لے گا تو اس کی فی علیحدہ ہوگی۔ اور ایچ بی ایل کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے جو دیا گیا ہے، پورے پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپ آن لائن اس کو جمع کروا سکتے ہیں۔ اور آپ کو سب سے زیادہ یہ چیزیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ آن دی سائٹ جو پوری اچھی طرح سے آپ ان کو پڑھ کے ان کو انڈرسٹینڈ کر کے اس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ صرف آن لائن اپلیکیشن ہی کنسیڈر کی جائیں گی، اور اپلیکیشن ڈیٹ کے بعد اگر آئے گی تو وہ انٹرٹین نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو اپلیکیشن کا پروسیس ہے اس کو آپ اسٹرکٹلی فالو کریں، اچھی طرح سے پڑھیں، اور پھر آپ اس پہ جیسے جیسے آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے ویسے آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ اسی طرح اپلیکیشن اس وقت کنسیڈر کی جائے گی جب اس کو آپ سبمٹ کریں گے، جب فائنل سبمیشن کا بٹن آپ پریس کریں گے۔ جو کینڈیڈیٹس کہیں پر ملازمت پیشہ ہیں یا ملازمت کر رہے ہیں تو اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ سے این او سی لے کر اس کو اپلائی کریں۔ اگر مزید بھی کوئی معلومات چاہیے ہوں تو 06292555722 پہ آپ فون کر کے یہ معلومات لے سکتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے www.cuas.edu.pk پہ اپنے گوگل کر کے آپ نے ایکسس کرنا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر، اور جو لنک ہے ایڈمیشن کا وہاں پہ جب آپ پریس کریں گے یا اس کی ٹیب کو آپ پریس کریں گے تو ایک خاص پاپ اپ ایڈمیشن کے لیے اپیئر ہو جائے گا جو کہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ہوگا۔ آپ نے اپنا 13 ڈیجٹ کا سی این ایس سی نمبر بغیر ڈیش لگائے ہوئے وہاں پہ ڈالنا ہے، اور اپنا ای میل ایڈریس بھی وہاں پہ ڈالنا ہے۔ پھر آپ اپنی ڈیزائر ڈگری جو ہے اس کو کلک کریں گے، اور آپ کے اس ای میل کے اوپر ایک خاص قسم کا آپ کو لنک آ جائے گا جس سے آپ اس میں رجسٹر ہو جائیں گے، اور اس میں او ٹی پی ون ٹائم جو پاس ورڈ ہے وہ بھی آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد اپنے حساب سے آپ
اس کو پریس کر سکتے ہیں یا اس کو چینج کر سکتے ہیں. آپ نے وہاں پہ ویب سائٹ کے اوپر اپنا جو پکچر ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے اور اپلیکیشن کو آپ نے فل کرنا ہے. جو بھی وہاں پہ کوالیفیکیشن ہے, جو بھی سسٹم میں کرائٹیریا ہے, وہ آپ کو انٹر کرنا پڑے گا. پھر آپ نے سیو کا بٹن پریس کرنا ہے. دین آپ نے جو نیکسٹ کا بٹن ہے اس کو پریس کرنا ہے. اکیڈیمک انفارمیشن کے اوپر آپ نے جب جانا ہے تو وہاں پہ آپ نے ٹوٹل نمبرز, obtained مارکس اور ٹوٹل سی جی پی اے اور obtained سی جی پی اے آپ نے انٹر کرنی ہے تاکہ سسٹم اس کو ایویلویٹ کر سکے. اگر آپ کی سی جی پی اے 2.5 سے کم ہوگی یا 50% سے کم ہوگی تو سسٹم آپ کو الاؤ نہیں کرے گا فردر آگے جانے کے لیے. پھر آپ نے گو پریس بٹن کر کے آپ نے پروگرام کو چوز کرنا ہے اور اس میں جو ویریس پوائنٹس ہیں وہ آپ نے ان کو کلک کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے سیو دا ڈگری سلیکشن وہ آپ نے کرنی ہے. اور جیسے ہی ونڈو اس میں پاپ اپ ہوگی تو آپ نے گیٹ یا جو یونیورسٹی کا ایڈمیشن ٹیسٹ ہے اس کے بارے میں انفارمیشنز دینی ہے. اگر آپ نے آلریڈی انٹری ٹیسٹ فرام این ٹی ایس سے اپیئر ہوئے ہیں تو آپ وہ مینشن کر دیں. اور اگر آپ نے سی یواس کا انٹری ٹیسٹ دینا ہے تو اس کو آپ نے بٹن پریس کرنا ہے اس کا, اور اس کے لیے آپ کو پھر پروسیسنگ فی بھی جمع کرنی پڑے گی. تو وہ پھر آپ سیو بٹن پریس کریں گے اور پرنٹ چالان کی آپشن آئے گی آپ کے پاس, اور ایچ بی ایل کا دیا گیا اکاؤنٹ نمبر پہ آپ وہ چالان جو پرنٹڈ ہے وہ ایچ بی ایل کی پاکستان میں کسی بھی برانچ سے آپ آن لائن پے کر سکتے ہیں. پھر چالان کو پے کرنے کے بعد آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اس کے اوپر اپلوڈ کر دینے ویب سائٹ کے اوپر, اور اپنے اس چالان پہ جو آپ نے پے کیا ہے اس کے اوپر ڈیٹ اور جو اس کا چالان نمبر جنریٹ ہوا ہے وہ آپ نے انٹری کرنی ہے. پھر آپ نے گو ٹو فائنل بٹن پہ جانا ہے اور آپ نے تمام چیزیں اپنی ویریفائی کرنے کے بعد سبمٹ کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن جمع ہوگی. سبمٹ کے بٹن کے پریس کرنے کے بغیر آپ کی اپلیکیشن سسٹم میں رہ جائے گی, وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی, جس کی وجہ سے آپ کوالیفائی نہیں کر سکیں گے. جب آپ سبمٹ کا بٹن پریس کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو میرٹ کے لیے اپنا ویٹ کرنا پڑے گا, اور جو دی گئی ڈیٹس ہیں جو میں نے آپ سے مینشن کی ہیں وہاں اس ڈیٹس پہ آپ ٹائم ٹو ٹائم www.cuwas.edu.pk پہ آپ وزٹ کریں گے. ڈیئر ویورز, وہ خوش نصیب جن کے نام میرٹ لسٹ میں آ جائیں گے یا جن کے آنے کے چانسز ہیں, انہوں نے بی ایس آنرس یا بی ایس فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن کی ہوگی, بی ایس اینیمل بایولوجیکل یا میڈیکل سائنسز میں کیا ہوگا, اور اسی طریقے سے جنہوں نے ایم ایس سی کیا ہے اینیمل بایولوجیکل میڈیکل سائنسز میں, یا تو انہوں نے 50% مارکس لیے ہوں گے اگر اینول سسٹم ہے, یا ان کے پاس 2.50 یا اس سے زیادہ کی سی جی پی ہوگی. اس کے علاوہ بھی اور بھی کافی سارے میڈیکل کے اور بایولوجیکل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں جو اس فیلڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس کی ایلیجیبلٹی ڈپارٹمنٹ کی جو بورڈ آف اسٹڈیز ہے وہ ڈٹرمن کرے گی, کہ جیسے حکیم ہیں, جیسے بی ایچ ایم ایس والے ہیں, تو اس طریقے سے بھی جو لوگ یا ایم بی بی ایس, بی ڈی ایس
اور اس سے دوسرے متعلقہ جو سبجیکٹس ہیں وہ لوگ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی پرپوزڈ فی ایم فل کی دیکھی جائے تو جو پہلا سیمسٹر ہے اس میں رجسٹریشن فی ہے، ایڈمیشن ہے، اور یونیورسٹی کی سیکیورٹی فی ہے جو کہ ریفنڈیبل ہے، آئی ڈی کارڈ کی فی ہے جو کہ ایک دفعہ آپ سے لی جائے گی، سرٹیفکیشن کے جو آپ نے میٹرک، ایف ایس سی اور گریجویشن کے جو آپ نے دیے ہیں ان کی ویریفیکیشن وہ بھی ون ٹائم آپ سے لی جائے گی، جو ٹیوشن فی ہے، ایگزامینیشن فی ہے، اور جو ایمینٹیز یا ادر سروسز فی ہے یہ ہر سیمسٹر میں آپ سے لی جائیں گی ٹل کے آپ اپنی ڈگری کو فائنل نہیں کر لیتے، تو اس لیے اس کو دیکھ کے آپ نے آگے اپلائی کرنا ہے۔ ایم فل مائکرو بایولوجی کے جو کیریئر اپارچونیٹیز ہیں وہ آر اینڈ ڈی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبز ہیں، ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں، اور اس کے علاوہ فارما انڈسٹری ہے، فوڈ اینڈ بیوریج انڈسٹری ہے، کیمیکل انڈسٹری ہے، ہاسپٹلز ہیں، اور ہیلتھ ایجنسیز ہیں، جیسے فوڈ ایجنسی ہے، فوڈ اتھارٹیز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ بھی آپ کا ایز اے لیکچرر، ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، پروفیسر کی جاب آپ اسی قابلیت کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریسرچ مائکرو بایولوجسٹ ہیں، کلینکل مائکرو بایولوجسٹ ہیں، پیٹنٹ ایگزامینرز ہیں، امیونولوجسٹ، ٹاکسیکالوجسٹ، ایپیڈیمیولوجسٹ، ویکسینولوجسٹ، ایگریکلچرل مائکرو بایولوجسٹ ہیں، سوائل مائکرو بایولوجسٹ ہیں، اور ویٹرنری مائکرو بایولوجسٹ ہیں، انڈسٹریل مائکرو بایولوجسٹ ہیں، ڈیری مائکرو بایولوجسٹ اینڈ فوڈ مائکرو بایولوجسٹ، ان کی پوسٹ پہ بھی آپ ایزیلی کام کر سکتے ہیں، اور سیلف امپلائمنٹ بھی آپ، سیلف انٹرپرینیور بھی اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ڈفرینٹ برانچز ہیں ایم فل مائکرو بایولوجی میں، جو آپ آگے اپنا فیوچر بھی اس کو اس حساب سے لے کر چل سکتے ہیں، اس میں اپلائیڈ مائکرو بایولوجی ہے، انوائرمنٹل مائکرو بایولوجی ہے، انڈسٹریل مائکرو بایولوجی ہے، اور سوائل مائکرو بایولوجی ہے، میڈیکل مائکرو بایولوجی، مائیکالوجی، فرمنٹیشن یا بایو پروسیسنگ ہے، وائرالوجی ہے، مالیکولر بایولوجی ہے، ایمونولوجی ہے، فوڈ اینڈ نیوٹریشن مائکرو بایولوجی ہے، جیو مائکرو بایولوجی ہے، میرین مائکرو بایولوجی ہے، اور بایو انجینئرنگ اور بایو ریفائنری شامل ہیں۔ ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی، ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوں گی، جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی ہم معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، جو کہ ایک صدقہ جاری ہے، تو آپ میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں، یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں، تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں۔ آپ کا شکریہ۔